بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. سوال جیسے کہ ابھی بات کرنا اعلان کیا گیا جامع مسجد عالیہ ریفارم کے کانفرنس ہال میں یہ نشست بعنوان اورنگاباد اور اقبال اس کو مخاطب کر رہے ہیں ڈاکٹر رؤوف خیر گجرات 24 ذی‌الحجہ 39 ہجری مطابق 5 سپتمبر 18 عیسوی روز 400 منعقد ہو رہی ہے اور یہ ہماری محفل میں سب سے قدیم محفل ہے. تاریخ اسلام اس کے بعد بھی شرعی انفارمیشن اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کے حوالے اعلامی ہیں جو ہم نے سے پروگرام بتا دیا اور حضرت صاحب کی اپیل ہوئی کہ آپ جتنے ہو سکے پہنچے لیتے جائیں اور ساتھی میں لگائیں ساتھی کو دینے کا. آج ہمارے لیے اور اہمیت کا دن بھی ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے. ہمارے نشست میں بھی ایسے اقدام ہیں جو پیشہ تدریس سے تعلق رکھتے ہیں. ایک ٹیچر صاحب یہاں بیٹھے ہیں زمینات قاری صاحب ایک مدرسے کے صدر ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے جو ایام منائے جاتے ہیں اس سے ہم استفادہ نہیں کرتے. آپ ہماروں دیکھیے آج کے بن کے بڑا پڑا ہے اساتذہ کے بارے میں ضرور پڑھیے اور استفادہ کیجیے. اسی طریقے سے سال تمام میں کبھی ہارٹ کا دن ہوتا ہے, کبھی تاریخی ہوتا ہے, کبھی فلاں مولانا رومی کبھی بہت علامہ رومی کے بغیر آج کے ہمارے مصنف ڈاکٹر رؤوف خیر ہیں جو ہماری 951 میں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں اور انہوں نے کافی اہم عنوان کیا ہے اورنگاباد اور اقبال. ہمارے سامعین اور ہماری کتب اس کے بارے میں تو بہت کچھ لکھے ہیں کہ علامہ اقبال حیدرآباد سے ان کا کتنا تعلق تھا اور وہ کتنی دلچسپی لیتے تھے کہ مسلمان ہوئے اور وہاں آئے. لیکن آج جو ہے ایسا عنوان ہے کہ اورنگاباد سے اقبال کا کیا لگاؤ تھا وہ آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کریں. ان کی تحقیقات کی صلاحیتوں کا اندازہ تو ان کے خلاف سے ہوتا ہے. وہ جب مخاطب کرتے تو نئے پہلو سامنے آتے. بڑی خوشی ہے کہ وہ ایسے کئی مراحل سے گزرتے ہوئے اقبال کی اسٹڈیز پہ اپنی پوری توجہ مرکوز کرتے ہوئے بہت سی باتیں ایسی سامنے آئیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایک صاحب کا کرناٹک میں انہوں نے ذکر کیا اور تقریر کی جن کو شاید ہی ہو جاتا اور وہ علامہ کے بہت بڑے سوال ہوتا. میں آپ سے زیادہ گزارش کے بغیر صرف اتنا کہوں گا کہ یہ آخری آئٹم ہے ہمارے موجودہ اعلانیہ کا اور آپ جو آئے گا یہ اعلانیہ نمبر 725 اب جو آئے گا اس کا آپ کے پروگرام کا آپ کے سامنے اور کس طرح میں
حضرات محترم، آج کا موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں اورنگ آباد اور اقبال، یہ ایک تحقیق طلب موضوع رہا ہے۔ اکثر ناقدین کا خیال ہے کہ علامہ اقبال اورنگ آباد کے ہیں ہی، لیکن طالب علم تحقیق کے مطابق اقبال اورنگ آباد کا دورہ کیا۔ علامہ اقبال کو مسلم ریاستوں اور مسلم فرمانرواؤں سے ان کا اپائنٹمنٹ ہوا۔ مدیر مقصد ان کے بڑے قریبی دوست تھے، آپ جانتے ہیں، سر شیخ عبدالقادر۔ تو سر شیخ عبدالقادر 1904 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ انگلستان کا انہوں نے سفر کیا تھا، یورپ کا سفر کیا تھا۔ تو اقبال کے دل میں بھی بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ ولایت کا سفر کیا جائے۔ اس زمانے میں ایک کریز تھا، پیسے والوں کے بچے ولایت تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، انگلستان یورپ جاتے تھے۔ امریکہ کے بارے میں نہیں معلوم ہے، یورپ بڑا کریز تھا، آکسفورڈ میں پڑھتے تھے، کیمبرج میں پڑھتے تھے، پنڈت نہرو نے وہاں تعلیم حاصل کی، اندرا گاندھی نے حاصل کی۔ اقبال اب موجودہ عمران خان صاحب وہی کے تعلیم یافتہ ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہی بڑی خواہش تھی لوگوں کی، اپنے بچوں کو بھیجتے نہیں تھے۔ اکبر الہ آبادی نے، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں کہا، اپنے بیٹے شیوا حسین کو بھیجا تھا، لائے بولا، بعد میں اس نے کیا کیا وہ سب آپ کے گوشت گزاری کیا ہے۔ تو اقبال کے دل میں بھی یورپ جا کے تعلیم حاصل کرنے کی بڑی خواہش پیدا ہوئی۔ تو ان کے بڑے بھائی، اقبال کے بڑے بھائی عطا محمد، وہ جو ہے برٹش فوج میں سب ڈویژنل آفیسر تھے، انہوں نے اوورسیئر لکھا ہے۔ تو ظاہر ہے برٹش فوج میں بڑے پوسٹ پر تھے، پیسہ تھا ان کے پاس۔ تو اقبال کو ان کے بھائی عطا محمد نے یورپ بھیجنے کا سامان فراہم کیا، وہ انتظامات کی۔ ظاہر ہے اقبال کے والد تو ٹوکیو میں سیکھے زندگی گزارتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ کو سامنے نور محمد ان کو پہلے کیا، تو وہ تو اس قابل نہیں تھے کہ اس کو بھیجیں۔ تو عطا محمد ان کے بھائی تھے، بڑے بھائی، جو برٹش فوج میں سب ڈویژنل آفیسر تھے، انہوں نے انتظام کیا اقبال کے جانے کی، آپ اقبال کا جو خواب تھا اس کو پورا کیا۔ یہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی زمانے میں اچھا اقبال جانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، 1903 میں اپائنٹمنٹ ہوا اور یہ 1905 میں جا رہے ہیں۔ تو اقبال نے نئی ملازمت ہے تو ان کو لیو آن لاس آف پے لینا پڑا، بغیر تنخواہ کی رخصت منظور ہوگی وہ جانے لگے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اسی زمانے میں، جس زمانے میں وہ ان کو بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی، ان کو بھیجا، تو اقبال کے جو بھائی عطا محمد تھے وہ برٹش فوج میں جو ملازم تھے، تو کسی فوجی مقدمے میں ملوث ہو کر وہ معطل ہو گئے، سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی بات ہے، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اقبال کو یورپ بھیجنے کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی اور راہنمائی کی۔ یہی سبب ہے، اب بھائی نے اتنی کوششیں کی نا ان کو بھیجنے کے لیے، اس بھائی کے لیے یہی سبب ہے کہ اقبال نے اپنے بھائی سے محبت کا اظہار یہ کیا کہ یورپ جانے سے پہلے 1905 میں پہلا دورہ جو اقبال کا ہوا یورپ کا 1905 میں تعلیم کی۔ تو اقبال نے یورپ جانے سے پہلے اپنے بھائی کو جو سسپینڈ ہو گئے تھے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے حوالے کر کے وہ گئے۔ تو اب ان کی نظم ہے نا ابتدائی مسافر جو درگاہ نظام الدین اولیاء میں آج بھی حافظہ ہیں، بانگے درا میں آپ پڑھ لیجیے، آپ کو تو معلوم ہی ہے ان کے اشعار ابتدائی مسافر لکھتے ہیں، ان کو نظام الدین اولیاء کے حوالے کر کے اس یورپ کو گئے۔ تو ان کے شعر میں ایک ہوتے سناتے تو وہ ذہن میں آپ کی آزاد کی ابتدائی مسافر ہے کیا؟ تو نظام الدین اولیاء سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب
تیری بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، فرشتے پڑھتے ہیں جن کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، تیری لہر کی زیارت ہے زندگی دل کی، تیری لہر کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ محبوب الہی سے فرما رہے کہ تیری لہر کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ اب وہ اپنے بھائی کی طرف اشارہ ہے، لمبی نظم ہے، میں دو تین شعر آپ کے ذہن میں بات آنے کے لیے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد میں اس پر کمنٹ بھی ہے میرا۔ وہ میرا یوسف ثانی، میرے بھائی کی طرف، وہ میرا یوسف ثانی وہ شمع محفل عشق، وہ میرا یوسف ثانی وہ شمع محفل عشق، ہوئی ہے جس کی اخوت قرار جام مجھ کو، ہوئی ہے جس کی اخوت قرار جام مجھ کو، ریاض بحر میں مانند گل رہے خنداں، ریاض بحر میں دنیا میں خنداں میں ہنستا ہوا ہے، میرا بھائی جو جب مصیبت میں ہے، سسپینڈ ہو گیا ہے، تو ریاض بحر میں مانند گل رہے خنداں، کہ ہے عزیز طرز جان وہ جانے جان مجھ کو، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز میرا بھائی ہے، انتظام کرنا بیچارہ بہت خدمت کر رہا ہے اقبال کی۔ اور آخری شعر جو اس نظم کا ہے، شگفتہ ہو کے کلی دل کی پھول ہو جائے، شگفتہ ہو کے کلی دل کی پھول ہو جائے، یہ التجائے مسافر قبول ہو جائے، یہ نظم ہے نظام الدین اولیاء کے مزار پر آج بھی حافظہ ہیں، وہاں گندا ہے وہ پتھر میں، اور باقی طرح میں بھی موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی ہوگی ہے، میں آپ کے ذہن میں لانے کے لیے میں کبھی مانگ رہا ہوں۔ تو اقبال 1908 میں، یہ 1903 میں ملازمت شروع ہوئی، 1905 میں لیو لے کے وہ جا رہے ہیں، تو 1908 میں وہ یورپ سے واپس آئے، پی ایچ ڈی ہو گئے، بیرسٹر ہو گئے، یہ ہو گئے ہندوستان لوگ، اور اپنی ملازمت پر رجوع ہو گئے، لاسفی پر گئے تھے نا، آ کے پھر رجوع ہو گئے۔ اس عرصے میں اللہ کا کرنا یہ ہو، کیا ہوا انہوں نے؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کے معطل شدہ بھائی بھی بحال ہو گئے۔ کیا کہا ہے؟ اس عرصے میں اللہ کا کرنا، اللہ کا کرنا کس کو سونپ کے گئے تھے، اور وہ کرے نہیں کرے وہ ان کو اللہ کو معلوم، مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کے معطل شدہ بھائی بحال ہو گئے۔ اور اگر گورنمنٹ نے، برٹش گورنمنٹ نے ان کو کیا کیا، دیودا کی چھاونی ضلع ناسک، دیودا کی چھاونی ضلع ناسک مہاراشٹر میں، اب مہاراشٹر میں ہے، اس میں اس فوج میں ان کو ایس ڈی او بنا کے وہاں ان کو ٹرانسفر کر دیا، لاہور کے ڈائریکٹ، وہاں سے ان کا ٹرانسفر، سسپینڈ تو تھے، بحال کر دیا، اللہ کا کرم ہوا، بحال کر دیا گیا ان کو، اور ان کو دیودا کی ضلع ناسک مہاراشٹر میں متعین کیا سب ڈویژنل اوورسیئر کیسز۔ تو علامہ اقبال 18 مارچ 1910 کو لاہور سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے، 1908 میں لوٹ آئے، اور اس کے بعد 1910 میں 18 مارچ 1910 کو وہ لاہور سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے۔ 2 دن کے مسلسل سفر کے بعد وہ 20 مارچ کو حیدرآباد، 1910 کی بات ہے، ذہن میں رکھیے، 1910 مسلسل سفر کرنے کے بعد 2 دن کا سفر تھا، وہ لاہور سے حیدرآباد پہنچے 30 مارچ۔ اور یہ مہاراجا کشن پرساد سے ان کی خط و کتابت تھی، دوستی تھی، تو مہاراجا کشن پرساد سے ملاقات بھی ہوئی ہے اقبال کی۔ اس سفر میں انہوں نے گولستانی شاہی، ہمارے یہاں گولکنڈے میں جو قطب شاہی خاندان کے مزارات ہیں، گولستانی شاہی، تو گولستانی شاہی کی بھی زیارت کی، اور بڑی زبردست نظم لکھی، وہ آپ باغ درم میں پڑھ سکتے ہیں، گولستانی شاہی کافی بڑی نظم ہے اقبال کی مسدس میں، وہ اقبال نے لکھی۔ مگر اقبال کو حیدرآباد کے بزرگ نظام سے ملاقات کا کوئی صورت نکل نہیں ہے، اقبال نہیں مل سکے، اقبال بزرگ نظام سے اقبال کو ملاقات کا شرف حاصل نہیں۔ یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ کیا ہائی کورٹ کی ججی کے امیدوار کی حیثیت سے اقبال آئے تھے،
کہ کھل کے کوئی باتیں نہیں ہوتی. یہ بات اصل کیوں تشریف لائے تھے یہ کھل کے بات نہیں ہے. اور یہاں وہ ملکی غیر ملکی بکھڑے بھی تو ہے نا. اس زمانے میں تھے اگرچہ کہ بزرگ نظام کے زمانے میں شمالی ہندوستان سے بہت سارے لوگ آئے, ان کا اپائنٹمنٹ ہوا. شبلی ڈپٹی نذیر احمد, بڑی بڑی تنخواہوں پر ان کا اپائنٹمنٹ ہوا. محسن الرحمن وغیرہ سب آئے. اقبال نے بڑی کوشش کی, وہ چاہتے تھے کہ یہ ہائی کورٹ کے جج بنے مگر وہ نہیں بن سکے. اقبال بزرگ نظام سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اور بات آگے نہیں بڑھی. اور سنا یہ بھی گیا ہے سر اکبر حیدری ان کو آگے بڑھنے لگے. اگرچہ کہ عطیہ فیضی کے بڑے قریبی رشتے دار تھے, وہ عطیہ فیضی نے ان کو سر اکبر حیدری سے ملنے کے لیے کہا بھی, وہ سب ہے بس ساری چیزیں. لیکن بہرحال اقبال کی جو آگے کی بے تھی وہ منڈے نہیں چل سکتی. یہ بات مصنف خرم علی شفیق کی تحریر کے مطابق اقبال نے اپنی بیاض میں لاہور سے حیدرآباد, پھر حیدرآباد سے منواڑ واپسی کے اوقات کا جدول بنا رکھا تھا. شیڈول یہ گاڑی کون سی کتنے بجے نکلتی ہے کیا ہے. اقبال نے انگریزی میں وہ میں آپ کو دو چار چیزیں بتاؤں گا. اس میں وہ بیاض میں گاڑیوں کے نظام الاوقات, کون سے اسٹیشن پر گاڑی کب نکلتی, کون سے اسٹیشن سے کب پہنچتی ہے, کہاں سے کہاں, یہ حیدرآباد سے اورنگ آباد. تو یہ ساری چیزیں اقبال میوزیم میں جاوید منزل میں جو اقبال میوزیم قائم کیا گیا ہے اس میں ایک نمبر ہے AIM 1977-219. یہ اس کا نمبر ہے. اس نمبر پہ ساری تفصیلات ان کی بیاض کی تفصیلات موجود ہیں. یہ براہ منواڑ جانتے ہیں آپ کو اسٹیشن ہے بروا, تو براہ منواڑ لاہور واپس ہونے کے ارادے ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ اقبال اورنگ آباد میں اورنگزیب عالمگیر کے مزار پر اقبال نے حاضری کی. کیوں کہ اقبال کو اورنگزیب عالمگیر سے بڑی عقیدت بھائی منع نہیں کرتا ہے. منواڑ کیوں جائے, تو دو وجوہات تھے منواڑ جانے کی. ایک تو ایک دو وجوہات, ایک تو اورنگ آباد میں اورنگزیب عالمگیر کے مزار پر حاضری دینا. دوسرا ان کا بھائی وہاں ملازم ہے برٹش گورنمنٹ کو ناسک میں, دیولالی ضلع ناسک میں, اور وہ منواڑ کے ذریعے وہاں پہنچا جا سکتا تھا اورنگ آباد. تو یہ دو وجوہات کی وجہ سے اقبال نے اورنگ آباد کا سفر یقیناً کیا 1910 کی بات. اور وہ یہ دونوں وجوہات ٹیپو سلطان اور اورنگزیب دونوں سے عقیدت ہے نا اقبال, اور وہ اقبال چاہتے تھے کہ وہ مزار پر حاضر دیں اور بڑی زبردست نظم لکھیں. اور یہ اس بات کی تحقیق ہمارے ایک بہت بڑے رہنما ہے عنایت علی صاحب, ایگزیکٹو انجینئر اورنگ آباد کے. انہوں نے باضابطہ اورنگ آباد اور اقبال ایک تحقیق کی ہے, انہوں نے ان کی کتاب آئی ہے حالات میں. تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. حیدرآباد سے لاہور واپس ہونے کے سلسلے میں اقبال نے اپنے سوال میں جو مضبوط نے انگریزی جو جدول بنایا, جو شیڈول بنایا تھا, تو اس میں انہوں نے لکھا کہ حیدرآباد سے روانہ ہو کر اورنگ آباد کے اسٹیشن پر جانا پڑے گا مجھے. مگر اس زمانے میں اس طرح میٹر گیج گاڑیاں چلتی تھیں, میٹر گیج براڈ گیج نہیں تھی اس زمانے میں, میٹر گیج گاڑیاں چلتی تھیں. تو اقبال سمجھ رہے تھے کہ دولت آباد کے ریلوے اسٹیشن پر اتر کر وہ خلد آباد چلے جائیں گے. یہ ان کا ایسا گمان تھا, ان کو نہیں معلوم تھا کہ دولت آباد یا خلد آباد میں اسٹیشن وغیرہ نہیں جاتی گاڑی, پہلے اورنگ آباد جانا پڑتا. تو اب ان کے شیڈول کے مطابق انہوں نے سب لکھ لیا اور خلد آباد جائیں گے, پھر وہاں اورنگزیب عالمگیر کے مزار پر حاضری دیں گے. تو اقبال کے ٹرین کا سفر کا جو جدول عنایت علی صاحب نے تحقیق کر کے وہ پاکستان سے وہ منوایا, اس میں ہے کہ 23 مارچ دیکھیے 20 کو حیدرآباد آئے, 18 کو نکلے, 20 کو آئے, تو 20, 21, 22, 23 یہ 4 دن یہاں ہم نے گزارے. تو چوتھے دن 23 مارچ کو اقبال حیدرآباد سے اقبال کی روانگی ہوئی رات 8 بجے, اور 24 مارچ دوسرے دن صبح دولت آباد صبح 6:14 پر دولت آباد پہنچنے کا شیڈول نکلے رہتے ہیں اس طرح. اس کے بعد 25 مارچ کو دولت آباد سے روانگی صبح 6:14. 25 مارچ کو منواڑ آمد صبح 10 بجے. پھر 25 مارچ پنجاب میل کے ذریعے منواڑ سے روانگی 8:23 رات. 26 مارچ امبالہ پہنچیں گے رات 12 بجے کے قریب. برابر اس طرح کا ایک
جو دستیاب ہوا اس کے حساب سے انہوں نے بنا دیا. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جلال آباد یا فیض آباد ٹرین وین جاتی نہیں، آتی نہیں جاتی. وہاں وہ چھاونی وانی کے معاملے میں سب چھوٹا سا ایک اسٹیشن ہے جو فوجی تصرف میں ہے. اورنگ آباد جانا پڑتا ہے اورنگ آباد سے. تو اسی طرح اقبال نے بھی اورنگ آباد جانا ہی طے کیا. تو عنایت علی صاحب کی تحقیق کے مطابق 24 مارچ کو اقبال اورنگ آباد پہنچے. اسی دن کو اپنے بھائی ان کے بھائی اورنگ آباد شاید آگے تھے تو ان کے بھائی کے ساتھ اقبال تانگے میں بیٹھ کر فیض آباد جو اورنگ آباد سے 25 کلومیٹر دور ہے وہاں کے تانگے میں، اس زمانے میں تانگے میں بیٹھ کے جانتا اس زمانے میں سواریاں وہی تو تھی. تو تانگے میں بیٹھ کر 25 کلومیٹر کا سفر اقبال نے طے کیا اور مزار عالمگیر پر وہ تشریف لے کے فاتحہ پڑھی. اور مزار اچھا دیکھیے اس زمانے میں یہ تو بہت بات کی ہمارے نظام کی مہربانی سے وہ چوکھٹی اس کی بن گئی، سنگ مرمر کی جاتی لگ گئی ہے، وہ اس کو پرزرو کیا گیا ہے. ورنہ اس زمانے میں خنات تھا، ایک خنات ڈالا گیا تھا. تو وہ خنات کے اندر عطا محمد جانا نہیں چاہتے ہمارے شرط کے. کیوں؟ آپ دیکھیے کتنی عقیدت اور کتنا اللہ تعالیٰ سے خوف، تقویٰ جسے تقویٰ کہتے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ عطا محمد وہ قنات کے اندر نہیں گئے. یہ احمد نے لکھا. عطا محمد میرے بڑے بھائی قنات میں نہیں ہوں گے. خط ہے میں آپ کو پیش کروں گا اس کا اقتباس. اور کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ میری داڑھی غیر شرعی ہے، غیر شرعی داڑھی ہے. عطا محمد صاحب اب اقبال کو تو داڑھی نہیں تھی. غیر شرعی داڑھی نہیں ہونے کی وجہ سے مارے شر کے طبقے کے خیال سے ان کے بھائی عطا محمد کو قنات میں نہیں گئے. اور یہ تفصیل اقبال نے اکبر الہ آبادی کو ایک خط میں لکھی. طویل خط ہے لیکن اس کا جو ضروری حصہ ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ خط اقبال نے 17 دسمبر 1914 کو لکھا. واپس جانے کے بعد جب وہ حیدرآباد سے لاہور چلے گئے اورنگ آباد کا سفر کر کے، تو 17 دسمبر 1914 کو اقبال نے اکبر الہ آبادی سے ان کی بڑی خط و کتابت رہی ہے. بہت اقبال پڑھے متقی اکبر الہ آبادی. تو اکبر الہ آبادی کے نام جو خط ہے 17 دسمبر 1914 ہے، اس خط کا اقتباس میں پڑھ رہا ہوں کہ آج مہاراجا کشن پرساد کا خط آیا تھا. معلوم ہوا کہ خواجہ نظامی یعنی حسن نظامی، خواجہ نظامی لکھا ہے نے، خواجہ نظامی حیدرآباد سے اورنگ آباد چلے گئے. فیض آباد کی زیارت مقصود ہوگی. اورنگ آباد کے مطلب اقبال ایک گمان کرنے کے ممکن ہے کہ فیض آباد کی زیارت مقصود ہوگی، کیونکہ اب خواجہ حسن نظامی اگر فیض آباد اورنگ آباد جا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اورنگ آباد مزار پر اورنگزیب کے مزار پر تشریف لے جانے کے لیے گئے ہوں گے. میں بھی وہاں گیا تھا، خط میں لکھا ہوا ہے، میں بھی وہاں گیا تھا اور عالمگیر کے مزار پاک پر حاضر ہوا تھا. میرے بڑے بھائی ساتھ تھے. کہنے لگے میں قنات کے اندر نہ جاؤں گا، قنات کے اندر نہ جاؤں گا. مزار کے گرد قنات تھی. تو میری داڑھی غیر شرعی ہے، یہ سوچ کے. تو یہ اقبال کا خط، اس کا اقتباس میں نے سنا. اورنگزیب عالمگیر کے مزار پر اقبال کی حاضری کا ثبوت وہ خط بھی ہے جو اقبال نے اپنی قریبی دوست عطیہ فیضی کے نام 7 اپریل 1910 کو لکھا. یہ تو 14 کا خط میں نے پڑھا. یہ عطیہ فیضی کے نام جو انہوں نے 7 اپریل 1910 فوری لوٹنے کے 10-15 دن کے بعد جو خط عطیہ فیضی کو لکھا، جس میں والی ریاست حیدرآباد نظام لگن کی بے اعتنائی سے بظاہر دل گرفتار نہ ہونے کا اظہار بھی ہے. بظاہر دل گرفتار نہ ہونے کا اظہار بھی ہے، مگر ظاہر اندرونی طور پر تو وہ اقبال دل گرفتار تھے ہی. لیکن اس خط میں اقبال لکھ رہے دیکھیے وہ خط بہت اہم ہے. خط کا اقتباس ملاحظہ کیجیے. تو میں اقتباس پڑھ رہا ہوں، براہ کرم میری سیاحت حیدرآباد سے متعلق کوئی حسب دلخواہ نتائج اخذ نہ کیجیے. عطیہ فیضی کو لکھ رہے ہیں کہ میں جو حیدرآباد گیا میری سیاحت کا کوئی حسب دلخواہ اپنے طور پہ کچھ سوچ مت لیجیے کہ میں کیوں گیا تھا، کیا کیا، کیوں نہیں کیا. مت سوچیے، میں بتاؤں گا بعد میں. مسئلہ یہ کہ اعلیٰ حضرت حضور نظام میری قدر افزائی فرما رہے ہیں. عطیہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت حضور نظام بڑی قدر
خود میری تحریر کا انتظار فرمائی عطیہ کو لکھ رہے میں نے اتنا لمبا سفر صرف دوستوں سے ملنے کی خاطر اختیار نہیں کیا تھا، خصوصاً جب کہ میرے پاس قدم گنجائش بھی نہیں۔ بہرحال ابھی ان کی نئی ملازمت تھی، جو لوٹے ہیں یورپ سے تو ان کے پاس وہ بتا رہے ہیں میرے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، میں صرف دوستوں سے ملنے کے لیے اتنا لمبا سفر اتنا خرچ کیا ہے، کیسے بتا چکا آپ ایسے گمان مت کیجیے۔ عطیہ فیضی کو سمجھا رہے ہیں حیدرآباد کی سوسائٹی کے متعلق اتنا ہی کہوں گا کہ مجھے آپ کی رائے سے اتفاق ہے۔ تو عطیہ نے حیدرآباد کی سوسائٹی کے بارے میں شاید کوئی ایسی ویسی رائے دی ہوگی جس سے اقبال متفق ہے۔ وہ کیا ہے وہ اس خط میں اظہار بھی نہیں ہے اور اس کی تحقیق کی ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہم موضوع سے انصاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کب اعلیٰ حضرت حضور نظام کی طرف سے اپنی قدر افزائی کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھا؟ اب یہاں سے دیکھیے آپ اقبال کہہ رہے ہیں، ہم لوگ کھٹے ہیں نا، اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے کب اعلیٰ حضرت حضور نظام کی طرف سے اپنی قدر افزائی کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھا ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے مجھے ان باتوں کی مطلق پرواہ نہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں اگرچہ لوگ بدقسمتی سے مجھے بحیثیت ایک شاعر کے جانتے ہیں، لیکن میں شاعر کی حیثیت سے شہرت کا آرزومند نہیں ہوں۔ ابھی چند روز ہوئے مجھے نیبلس سے ایک اطالوی رئیسہ کا خط آیا تھا۔ اقبال لکھ رہے ہیں نیبلس سے ایک اطالوی رئیسہ کا خط آیا تھا جس میں اس نے میری چند نظمیں میں انگریزی ترجمے کے طلب کی تھی، لیکن شاعری کے لیے میرے دل میں کوئی ولولہ موجود نہیں ہے اور اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔ وہ عطیہ فیضی سے چونکہ وہ کسی بات جس کی وجہ سے میں شاعری چھوڑ دے رہا ہوں، وہ انہوں نے ایسا طے کر دیا، پھر بعد میں جب ان کو سمجھایا گیا ہے تو یہ میں ولولہ میرے دل میں نہیں رہا، آپ کی اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، یہ عطیہ کو سمجھایا۔ یہ تو خط خلوص کی باتیں بھی ہیں۔ جب آپ یہ دیکھیے آپ لکھ رہے ہیں ایک جملہ سن لیجیے، جب مجھے ممالک غیر سے ایسے شائستہ اشخاص کی قدردانی میسر آئے تو مجھے ایک ہندوستانی والی ریاست کی قدردانی کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ جب مجھے بیرون ملک سے تو اتنی قدردانی ہو رہی ہے میرے لیے، یہ ہندوستان کا ایک والی ریاست جس کی قدردانی کرے نہ کرے مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ خبر ہے آپ میں نے لفظ استعمال کیا ایک بہانہ بتا کیا تھا، شاید اب آگے چھوڑیے آپ سمجھ جائیے، آپ بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ شاید حضرت عالمگیر پر جن کی مرقد منور کی میں نے حال ہی میں زیارت کی، اب اس وقت میں بھی آیا دیکھا، شاید حضرت عالمگیر کی جن کی مرقد منور کی میں نے حال ہی میں زیارت کی سعادت حاصل کی ہے، میری ایک نظم ہوگی جو میرے آخری اشعار ہوں گی، اگرچہ کہ شاعری دل بلبلہ نہیں رہا نہیں، لیکن میں نے حال ہی میں حضرت عالمگیر کے مزار کی زیارت کی ہے، لہٰذا میری ایک آخری نظم ضرور ہوگی، اشعار خود ہوں گے جو آخری نظم ثابت ہو سکتی ہے، یہ اقبال کہتے ہیں۔ اس نظم کو لکھنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، یہ دیکھیے اس نظم کو لکھنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اس پر میرا کمنٹ ضرور سننا، اس نظم کو لکھنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے اگر مکمل ہو گئی تو کافی عرصہ زندہ رہے گی وہ نظم، ظاہر اقبال کی نظم رہی اور عالمگیر سے عقیدت کا بہت جامع اظہار ہو سکتا ہے، تو اگر یہ نظم مکمل ہوگی تو کافی عرصہ زندہ رہے گی۔ اب اس کے بعد آپ کی باصلہ خراشی کا کافی ہو چکی ہے، آپ کا مخلص محمد اقبال نے کیا لکھا؟ جس نظم کو اقبال نے خود پر فرض قرار دے دیا تھا اسے فرض کفایہ کی طرح بھی ادا نہیں کیا۔ کیا لکھا ہے؟ جس نظم کو اقبال نے خود پر فرض قرار دے دیا تھا اس کو فرض کفایہ کی طرح بھی ادا نہیں کیا۔ نہیں لکھی بھائی نظم 1910 سے 1938 تک، اقبال کا انتقال کب ہوا؟ 1938، 21 اپریل 1938، وہ 28 سال، اس 28 سال کی عرصے میں بھی اقبال نے عالمگیر سے عقیدت کے باوجود کوئی نظم نہیں لکھی۔ البتہ
جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے 2 لیکچرز میں بیان بھی کیا، رموز بیخودی میں اورنگزیب عالمگیر کے تعلق سے ایک چھوٹی سی حکایت بیان کی جس میں شیر شہنشاہ عالمگیر پر حملہ کرتا ہے، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا۔ تو رحمان نے بیان کیا کہ کوئی فارسی میں نظم ہے رموز بیخودی کہ اورنگزیب عالمگیر نماز ادا کر رہے تھے، ایک شیر نے حملہ کیا اور اورنگزیب عالمگیر نے اپنے سنجر نکالا، اپنے کمر سے نکالا اور اس کا پیٹ چاٹ دیا۔ یہ رموز بیخودی میں ایک حکایت ہے۔ اس میں اس رموز بیخودی کی جو نظم ہے اس میں جو ہے اورنگزیب عالمگیر کے بے در و دیوار، بے سقف و بام، گنبد تو ہے نا، تو اس کے ساتھ بے سقف و بام اور بے گنبد نظم کی جو تعریف اقبال نے ایک شعر میں کی، ایک شعر اقبال کا کیا کہا؟ در صفے شاہنشاہ یک تاستے، وہ رموز بیخودی کا شعر ہے، در صفے شاہنشاہ یک تاستے فقر او از تربتش پیداستے۔ ارے شہنشاہ کی صف میں بہت زبردست شخصیت کا مالک ہے، اس کی تربت سے بالکل سادگی آیا ہے، فخر اس کا فخر آیا ہے، ایسا شہنشاہ، بلکہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کی مدار بالکل اس کی تربت آپ آج بھی دیکھیں بالکل اب وہ تو چوکھنڈی بنا دی گئی ہے ہمارے نظام کی مہربانی سے، ورنہ کچھ نہیں تھا۔ میں اس سے پہلے بھی گیا تھا تو وہ دیکھ کیا 2-3 دفعہ میری حاضری ہوئی وہاں بغیر چھت، اور وہ سنگ مرمر کی جو چوکھنڈی بنا دی گئی ہے وہ بعد میں، ورنہ وہ تو اور سامنے بڑا زبردست مزار ہے جس پر اچھا مزے کی بات یہ کہ اورنگزیب عالمگیر پر کوئی نگرانی والا نہیں ہے، وہ تو مزار والے وہاں بیٹھ کے وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ اورنگزیب عالمگیر کا مزار ہے، ورنہ اس کے لیے باضابطہ کوئی انتظام نہیں ہے وہاں۔ اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوا تھا، میں نے اپنے پچھلے رپورٹرز میں لکھا کہ وہاں ایک ڈبہ لگا دیا گیا تھا، آپ کچھ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں۔ ارے شہنشاہ بیچارہ اتنا بڑا شہنشاہ اور اس کے لیے ڈبہ، بھکاری، اس کو بھکاری بنا دیا گیا، کیا افسوس کی بات ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی لمبی، اچھا اور ایک ہے کہ یہ تو رموز بیخودی میں یہ ایک حکایت، اور ایک اورنگزیب عالمگیر کی لمبی عمر سے اس کا ایک بیٹا ابو معظم شاکی تھا، وہ چاہتا تھا کہ اب تک بھائی یہ صاحب 90 برس کے ہونے ہوں گے، مرنے کا نام لے لے رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی سب تو مرنے کا نام لے رہے ہیں، اور وہ چاہتا تھا کہ ہم بھی 50-55 کے ہو گئے، ہم چاہتے تھے کہ بادشاہ ہم بنے پھر کب بنے، آخر کب بنے گے، یہ صاحب بھٹے تو بنے گے نا۔ تو یہ اس نے اپنی ایک نجی محفل میں اس کا اظہار کیا کہ اورنگزیب عالمگیر بہت لمبی عمر پا گیا، پتہ نہیں کب مرتا، یہ اس قسم کی نجی میں۔ تو اورنگزیب عالمگیر کے مخبروں نے اورنگزیب عالمگیر کو خبر کر دی کہ سرکار یہ آپ کا بیٹا آپ کے مرنے کا انتظار کر رہا۔ تو پھر وہ ایک اقبال کی نظم ہے، بیان مشرق میں ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے نامہ عالمگیر، فارسی میں نامہ لکھا ہے، ایک خط لکھا ہے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے کو، تو اس کا اقبال نے اس کو بنیاد بنا کے نظم کہی، بیان مشرق میں شامل ہے، نامہ عالمگیر بیکی از فرزندانش کہ دعائے مرگ پدر نہیں کر، یہ وہ نظم ہے۔ اور وہ اس کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں آپ کو، مبنداران کے کہنا نخشیر بھی، مبنداران نبندار آن کہنا نخشیر بھی، مبندار آن کہنا نخشیر بھی، بدامے دعائے تو گردہ رسید۔ اس میں عالمگیر نے لکھا، ارے بھئی وہ وہاں بیٹھا ہوا بہت بڑا شکاری ہے، اس نے ایوب کی دعا نہیں سنی، شبیر کی دعا نہیں سنی، یہ سب ہے نا نظم میں، وہ اللہ کو معلوم ہے کس کی دعا کب سننا ہے۔ وہ تیری کیا دعا کا اثیر ہو کے جو میرا مقرر ہے اس سے پہلے مجھے موت دے دے گا، یہ نظم کا اس خلاصہ ہے۔ تو یہ ناخلف اولادوں کا جو میں نے ذکر کیا اس میں یہ بھی ہے۔ اچھا آپ دیکھیے صاحب، ان دو نظموں کے علاوہ اقبال نے حسب آرزو اورنگزیب عالمگیر کی مدح میں کوئی شاہکار نظم نہیں کہی۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے ان کا فارسی کلام، اردو کلام، کوئی اور نظم نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے حیدرآباد
اور اورنگ آباد کے سفر کے بعد 27 اپریل 1910 سے انگریزی میں یادداشتیں لکھنا شروع کی. نظمیں تو نہیں لکھی، کچھ یادداشتیں وہ اسٹریل ریفلیکشنز جیسا ٹیگور کیا ہے اسٹریل برڈس، وہ کچھ یادداشتیں ہیں، کچھ لکھ لیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اسٹریل ریفلیکشنز اقبال کی تحریروں کا ایک بیان ہے. بیان میں انہوں نے اپنی یادداشتیں کچھ نوٹس لکھ. تو اس کا انگریزی میں ہے تو اس کا ترجمہ ان کے بیٹے جاوید اقبال نے، ڈاکٹر جاوید اقبال، انہوں نے اس کو چھاپا اور اس کا ترجمہ بھی کروا. شجرات فکر اقبال، شجرات فکر اقبال کے نام سے وہ چھپا. اور انگریزی میں لکھی ہوئی 125 یادداشتیں ہیں، نوٹس 125 ہیں وہ. تو وہ وہاں میوزیم میں موجود ہے، اقبال میوزیم میں لاہور میں موجود ہے. تو اس کے بعد ان کو بکھرے خیالات کے عنوان سے ہمارے ہندوستان کے پروفیسر، دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر عبدالحق، انہوں نے بکھرے خیالات کے عنوان سے ان کا ترجمہ یہاں سے دلی سے بھی چھاپا، دہلی یونیورسٹی سے بھی شائع کیا اور 1975 میں شائع کیا. وہ جو جاوید اقبال کے بیٹے نے، جاوید اقبال نے جو شائع کیا 1961 میں شائع کیا، 1961 میں پاکستان سے شائع کیا. اور یہاں 1975 میں پروفیسر عبدالحق نے اس کا ترجمہ بکھرے خیالات، اقبال کے بکھرے خیالات سے، یعنی بکھرے خیالات کو مان یعنی کس کے؟ اقبال، اسٹریل ریفلیکشنز، وہ چھاپا. تو اقبال نے عالمگیر کے تئیں اپنے مخلصانہ جذبات و احساسات کا اظہار کرتے ہوئے اس کے تئیں تعصب کی مذمت بھی کی. عالمگیر کے تعلق سے تعصب آج سے نہیں ہے، بہت زمانے سے ہے، بہت سب کو تکلیف تھی نا، اور اگلے والوں میں سے کس کو تکلیف نہیں تھی بھائی. تو اقبال نے اس کی مذمت بھی کی ہے. ان کا جملہ ہے The political genius of Aurangzeb was extremely comprehensive. یہ ایک صفحے کا، ایک 1.5 صفحے کا انگریزی میں وہ ہے پورا، اب اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں صرف اس کا ترجمہ بھی بتا دیا، اس کو لمبا چوڑا ترجمہ ہے. اور پروفیسر عبدالحق نے نہیں کیا، بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال نے نہیں کیا. اور اقبال کا وہ جو ہے انہوں نے اورنگزیب عالمگیر سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے اور تعصب کی طرف بھی اشارہ کیا. متعصب ذہنیت کا جادو، جادو پر غور کیجیے. کیوں بولنا جادو میں؟ یہ جادو ناز سرکار ہے نا، سب سے بڑا متعصب ہے. اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو متعصب ذہنیت کا جادو ایسا سر چڑھ کر بولنے لگا کہ 50 برس تک بلا شدت غیر پورے ہندوستان پر کھلے دل و ذہن سے حکومت کرنے والے کے نام پر ایک معمولی شاہراہ کی کھل گئی. اورنگزیب کے نام پر ایک سڑک ہے تو وہ کھل گئی. یہ کیا ہے؟ یہ جادو سرکار کی مہربانی ہے. یہ سب متعصب ذہنیت. حالانکہ اورنگزیب کی فراق علی کے تاریخی شواہد، دستاویزات کو منظر رام پر لانے کی ضرورت ہے. مندروں کو اس نے گرانٹ دیے بھائی. فراق علی کا مظاہرہ یہ کہ آج بھی فارسی میں اس کے فرمان موجود ہیں مندروں کی گرانٹ کے. تو اس کے باوجود اس کی گرانٹ کو نظر انداز کر کے اس کے خلاف ایک تعصب کی ہوا، ایک تعصب کی فضا قائم کی گئی. تو اس کا اشارہ اقبال نے بھی کیا. تو یہ جو دستاویزات ہیں، تاریخی شواہد اور دستاویزات کو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے تاکہ لائل، جملہ خاص طور پر سنیے، تاکہ لائل نئی نسل اپنے پرکھوں سے حقیقی معنوں میں واقف ہو سکے. اپنے پرکھوں سے، نئی نسل کے پرکھے ہی نا، تو ان سے واقف ہو سکے. ہمارا ایک شعر سن لیجیے. باہر پٹاریوں سے کئی سانپ آ گئے، باہر پٹاریوں سے کئی سانپ آ گئے، منتر ہو گیا عصائے تدارک سنبھال رکھ. منتر ہو گیا عصائے تدارک سنبھال. باہر پٹاریوں سے کئی سانپ آ گئے، منتر ہو گیا عصائے تدارک. سانپ کا علاج کیا ہے؟ یا تو منتر یا پھر لاٹھی. باہر پٹاریوں سے کئی سانپ آ گئے، منتر ہو گیا عصائے تدارک سنبھال رکھ. اچھا، اقبال اپنے کالج سے انہوں
انہوں نے صرف 10 دن کی رخصت دی تھی، کیونکہ رخصت اتفاقی جو ہوتی ہے وہ صرف 10 دن کی ہوتی ہے. آپ سب سرکاری ملازمین جانتے ہیں 11 دن ہو جائیں گے تو پھر وہ یہ لینا پڑے گا، ہے نا. تو 18 مارچ سے 28 تک ان کو رجوع ہونا ہے، رخصت ان کی منظور ہوگی. حیدرآباد میں بمشکل 20 مارچ سے 23 مارچ تک ہو رہے. 23 ہی کی رات کو اورنگ آباد کے لیے روانہ ہوئے، وہاں 2 دن گزارے، پھر منماڑ کے راستے سے پنجاب میل کے ذریعے لاہور پہنچ گئے اور 29 مارچ 1910 کو رجوع بکار ہو گئے. رجوع بکار ہو 29 کو. ان کا یہ دورہ حیدرآباد اورنگ آباد بڑے ٹائٹ شیڈول پر مبنی تھا، اس لیے وہ کئی مشاہیر اور کئی مقامات سے سرسری گزر گئے. وہ اورنگ آباد میں حضرت تاج بھی تو ہے نا، اقبال کے وہاں دیکھنے کی کوئی ہماری کوئی تاریخی دستاویز نہیں ملتی، ورنہ حضرت ضرورت اگر اقبال نے دیکھا ہوتا تو کہیں ذکر کرتے، کوئی نظم سے ہو جاتی بھائی ایسی چیز. اور ویسے بھی اس زمانے میں وہ کچھ اس کی صفائی کھدائی وغیرہ چل رہی تھی تو اقبال شاید وہاں نہیں جا سکتے. واپسی میں عطیہ فیضی کی دعوت پر وہ جنجیرہ ممبئی بھی نہیں جا سکتے، جس کی وجہ سے عطیہ خفا ہو گئے. یہ چاہتے تھے کہ بھائی آپ یہاں تک آ گئے ہیں، واپسی میں ہمارے ممبئی سے ہوتے ہوئے جائیے، جنجیرہ آ جائیے. جنجیرہ ان کا جزیرہ جو پیشے والی خاتون تھی اس زمانے میں، تو وہ اقبال وہاں بھی نہیں جا سکتا. تو ایک عرصے تک وہاں نہیں جانے سے تفاقر نہیں عطیہ. یہاں بھی کچھ اورنگ آباد کچھ شہدائیاں نے اقبال کی طرف بھی میں بات کرتے ہوئے بات ختم کروں گا اپنا لیکچر، کہ شہدائیاں نے اقبال سے پورا اورنگ آباد بھرا پڑا. اورنگ آباد دکن، اورنگ آباد دکن جانتے جو بہار میں بھی ایک اورنگ آباد ہے اس سے پاس، تو اورنگ آباد دکن بھرا پڑا ہے. نظم و نثر میں اقبال سے اپنی عقیدت کا جن لوگوں نے اظہار بھی کیا ہے، جیسے سکندر سیبل، فاطمہ شیرہ کے بارے میں تو کہتے تھے کہ بھئی اقبال کی کاپی کرتی ہے تو شاعری. عباس علی خان لمحہ جو جن کے بارے میں آیا کہ یہ خط ان کے نام، انہوں نے کہا کہ اقبال نے میرے نام خط لکھے، لیکن کچھ لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ جھوٹے تھا، جعلی تھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بیچارہ صحیح بول رہا تھا، لیکن وہ ماہرین اقبالیات نے ان کو رد کر دیا. وحیدہ نسیم، ڈاکٹر رفیہ سلطانہ، اختر الزمان ناصر، عبد الرؤف عروج ایک شاعر تھے وہاں اورنگ آباد میں، جے پی سعید، قاضی سلیم، وحید اختر، حمایت علی شاعر، انور معظم اور عنایت علی صاحب. عنایت علی اللہ کا کرم ہے ابھی حیات ہیں، میں سمجھتا ہوں 80-85 برس کے ہو گئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ آپ کام کر رہے ہیں. ان کی اچھا اب بڑی تحقیقی کتاب لکھی ہے انہوں نے، اسی کتاب سے میں بات کر رہا ہوں یہ سب چیزیں، ورنہ لوگ ہمیں مانتے نہیں تھے کہ اقبال اورنگ آباد گئے. اچھا، اور ایک ڈاکٹر عصمت جاوید، وہ بھی ان کا بھی بہت سارا وقت اورنگ آباد ہی میں گزرا، ان کو بھی اورنگ آباد والوں نے اورنگ آباد ہی کا شمار کر لیا، وہاں پڑھاتے بھی تھے. وہ ڈاکٹر عصمت جاوید، انہوں نے منظوم ترجمہ کیا اسرار خودی، اور یہ جو بیان مسلم میں لال پورے اس کا ترجمہ کیا، اور انگریزی میں بھی اثر بھی کیا، یہ فارسی سے اردو میں کیا. اور ایک حکیم سید احمد علی حسینی بالکل اورنگ آبادی نے بھی ایک آدھ نظم کا ترجمہ کیا، اور وجد اقبال پر نظم کہی اور اقبال کی حیاتی بھی کہی تھی. اور مرنے کے بعد ایک مسدس کے فام میں بھی اقبال پر ایک انہوں نے مرثیہ لکھا. وجد نے علامہ اقبال کی کتابوں پر مضامین لکھنے کی ان سے اجازت چاہی تو اقبال نے وجد کو لکھا، وجد کے نام میں خط ہے، لکھا میاں پہلے تم ذرا اور سے پڑھ لو میری کتابیں تاکہ میرا مفہوم سمجھنے میں تم تاکہ سمجھ سکو، اور تب کہیں میرے بارے میں مضامین لکھنا. یہ اقبال کا خط ہے. یہ کتابیں پڑھیں تاکہ اقبال کے حقیقی مقاصد سے مکمل آگہی ہو سکے. ڈاکٹر رفیق زکریا کی کتاب ہے اقبال دا پوئٹ اینڈ پولیٹیشین. رفیق زکریا وہ بھی اورنگ آباد کے، بامبے میں رہے، اورنگ آباد میں. غضنفر راجہ جو فاطمہ شیرہ جو ہے ان کے بھائی تھے، غضنفر راجہ جو مزاحیہ شاعری کرتے تھے، تو انہوں نے اقبال کے نظموں کی پیروڑیاں کی، بڑی دلچسپ پیروڑیاں ہیں. اب وہ اتنا سارا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کیونکہ ہمارا مقصد اورنگ آباد اور اقبال یہ ہے مطلب. تو وہاں کے لکھنے والوں کو میں ذکر کر رہا ہوں. غضنفر راجہ نے اقبال کی نظموں کی پیروڑیاں کی. مختصر یہ کہ اورنگ آباد دکن کے ادیبوں شاعروں کو اقبال سے دلی لگاؤ رہا ہے.
اورنگ آباد کے ادیبوں شاعر جیسا حیدرآباد کے ہمارے آپ جیسے لوگ ہیں اقبال کو زندہ رکھنے کی کوششیں میں لگے ہوئے ہیں. اور اقبال کو اورنگ آباد کی سرزمین سے یہ کیوں نہ لگاؤ ہے؟ کیوں؟ اورنگزیب عالم گیر کی وجہ سے کہ وہاں وہ شخص آسودہ ہے جو اقبال کی محبوب شخصیت ہے. اور جناب عنایت کی ایگزیکٹو انجینئر صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک انوکھے موضوع پر تحقیق کی. یہ ان کا کارنامہ ہے اور یہ کتاب بہت زیادہ پاپولر ہوگی اور کیونکہ ایک نئے موضوع پر انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی. برابر یہ بالکل طے ہو گیا کہ تازہ تحقیق کی روشنی میں علامہ اقبال نے اورنگ آباد کا دورہ کیا تھا، اورنگزیب عالم گیر کے مزار پر حاضری دی. یہ الگ بات ہے کہ اورنگزیب عالم گیر کے بارے میں انہوں نے کوئی اچھی سی نہ کوئی تاشا کھاد جیسا کہ انہوں نے اپنے فرض کر لیا تھا نہیں. آج کا عنوان جو ہے بہت سی آرام و کرتا ہے